میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر قادری صاحب ہیں. حضرت آپ کا بھی اسپیشلی میرے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانا آئرلینڈ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے والوں کو جو کہ ان کو جب قرآن پڑھنے والوں کو سلام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوال تھا ہمارے پاس جو کہ ای میل کے ذریعے ہمیں ملا. اس کا ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب، میں آپ کا اور امہ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہاں اس پروگرام پر مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا قبلہ شاہ صاحب تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور وہ سلام کرے تو کیا اس سلام کا جواب دینا جو ہے وہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو جب قرآن شریف کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر یہ واجب ہے کہ اسے سماعت کیا جائے. اور یہاں یہ بھی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ سلام کا جواب دینا یہ بھی واجب ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. اب اس میں تطبیق کرنے کی ضرورت ہے. تطبیق اس کی یوں ہوگی کہ جب کوئی شخص دیکھے کہ وہ کمرہ میں داخل ہوا ہے اور اس میں کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے سلام کرنے سے اس وقت جو ہے وہ پرہیز کرے، اور جب وہ شخص قرآن شریف پڑھ چکے تو سلام کر دے. اور اگر کسی شخص نے سلام کر بھی دیا اور کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھ رہا ہے اس کو مکمل پڑھ لے، تلاوت کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے سلام کا جواب دے. اور پھر اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پھر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جاری رکھے. تو سوال یہ آیا ہے کہ یہ نعت خوانی جو ہم کرتے ہیں کیا حضور کے دور میں صحابہ نے بھی نعت خوانی حضور کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک نعت کا تعلق ہے، نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کو کہتے ہیں. یہ عمل جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا. قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اگر مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت نے جہاں تعلیمات کا حکم دیا، جہاں اوامر و نہی کا جو ہے بیان فرمایا، وہیں ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بعض مقامات پر صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے. کہیں آقا علیہ السلام کے چہرے کی بات ہوئی تو وہاں والضحیٰ فرمایا، حضور کی زلفوں کا ذکر ہوا، فرمایا واللیل اذا سجا. آقا کے اخلاق کی بات آئی، فرمایا انک لعلی خلق عظیم. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے. ہاں حضور کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے. ان میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت نابغہ جعدی، حضرت حسان بن ثابت کے علاوہ 30-32 کے قریب اور صحابہ کرام ہیں جو حضور کی نعت کہا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت آپ شرک کے حوالے سے گفتگو فرمانے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بالکل آپ نے قبلہ شاہ صاحب حق فرمایا کہ آج یہ ایک ایسا دور ہے، نہ صرف مادیت کا دور ہے بلکہ ایسا دور ہے جہاں عقیدے کے حوالے سے بھی بدعقیدگی جو ہے وہ عام ہو گئی، اور اسلام کے بہت امپورٹنٹ جو سبجیکٹس ہیں، ٹاپکس ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے ہاں غلط انڈرسٹینڈنگز اور غلط اس کے معانی مفاہیم جو ہیں وہ عام پائے جاتے ہیں. شرک کے حوالے سے ایک بات تمام ناظرین کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے، نے روایت کیا، اور یہ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو میدان احد میں لے گئے. میدان احد وہ جگہ جہاں شہدائے احد جو ہیں وہ مدفن تھے، ان کے مزارات تھے، اور آقا علیہ السلام نے وہاں خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے دوران حضور کا یہ فرمان بھی تھا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے ہرگز یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یعنی میری امت میرے بعد شرک کرے گی. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَشُوا فِيهَا. اگر کوئی خوف ہے، اگر کوئی غم ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو صرف یہ ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے کہ میری امت میں سے کوئی شرک
کرے گا یا شرک میں مبتلا ہوں گے تو آج کے ملا، آج کے سو کولڈ شیخ جو ہیں، سو کولڈ امام جو ہیں، سو کولڈ دائی جو ہیں، وہ یہ شرک کے فتوے معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں لگاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گارنٹی عطا فرما دی، عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میری امت میں شرک کا مجھے غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اپنے قول مبارک سے ثابت کر دیا، اور وہ ثابت بھی کوئی عام جگہ نہیں کیا بلکہ ایسی جگہ کیا جہاں لوگ آج کل شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بھی مزارات پہ جانا شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسجد نبوی شریف میں نہیں تھا بلکہ شہدائے احد کے درمیان، یعنی قبرستان میں ان کے مزارات کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے یا امت میں شرک ہوگا، لیکن اگر خوف ہے تو وہی ہے کہ لوگ دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور حقیقت بات ہے آج امت مسلمہ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، امت مسلمہ میں کوئی شرک نہیں کرتا، مسئلہ ہے تو وہ اسپرچول ایکسلنس کا ہے۔ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم مادیت کا چونکہ دور ہے، مادیت کے اندر ہم مغلوب ہو گئے ہیں امت مسلمہ بالعموم جو ہے۔ بہت شکریہ الکیا میوزک کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں اس کے حوالے سے۔ میوزک کے حوالے سے سوال ان کا یہ حلال ہے کہ حرام؟ حلال حرام سمپل ایز دیٹ۔ میوزک کے حوالے سے جتنے ائمہ ہیں جس میں امام قرطبی مفسر ہیں بہت بڑے، امام غزالی ہیں بہت بڑے مفکر ہیں، اور ایک صوفی بھی ہیں، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اقوال ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ ہر وہ میوزک جو آپ کو اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے دور کرے، ہر وہ میوزک وہ حرام ہے۔ اور ہر وہ میوزک یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس جس میں استعمال ہوں جو قوالی کی شکل میں ہو، نشید کی شکل میں ہو، یعنی جس میں اللہ کا ذکر بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور جو آپ کے اندر پوزیٹیو جو ہے اویئرنیس پیدا کرے، وہ آپ کو آپ کے اندر شہوانی جذبات کو نہ غالب کرے، وہ آپ کو اللہ رسول سے دور نہ کرے، وہ میوزک جو اللہ رسول سے دور کرتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ طبلے کی صورت میں ہو، وہ دف کی صورت میں ہو، وہ حرام ہے۔ مگر وہ میوزک جو آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے، مثال کے طور پر قوالی کی شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بنو نجار کے بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو اس میں دف کا استعمال کیا۔ اس دور میں جو میوزیکل انسٹرومنٹ مسلمانوں کے ہاں اس سرزمین خطہ سرزمین عرب میں عام تھا وہ دف تھا۔ پیانو اور گٹار تو باقی بعد میں ایجاد ہوئے، وہ ادھر موجود ہی نہ تھے، اس لیے ثابت نہیں کر سکتے علماء۔ لیکن مین جو اس سے دلیل اخذ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جائز ہے بشرط یہ کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ کرے۔ ہمارے ساتھ ناصر خان صاحب ہیں برمنگھم